ناظرین، سب سے پہلے میں اپنی اور آپ کی ذمہ داریوں پر بات کروں گی کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا، اور پھر وہ بات کریں گے جو اس وقت ملک میں مسائل موجود ہیں۔ اس سے اپنی اور آپ کی ذمہ داریوں پر بات کرنے کے ساتھ ہی میں ایک واقعہ ضرور سناؤں گی۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے نہایت ہیبت ناک آگ جلائی، الاؤ روشن کیا، تو ایک ننھا سا ابابیل اپنی چونچ میں پانی لے کے تیزی سے اڑتا ہوا اس الاؤ کی طرف جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، اتنی اضطراری کیفیت میں تم آگ کی طرف کس طرح جا رہے ہو؟ پرندے نے کہا، میں نمرود کی آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ اب اندازہ کریں کہ یہ چھوٹا سا ابابیل، تو وہ کسی نے کہا کہ اے نا سمجھ پرندے، تمہاری چونچ میں چند قطرے 3 قطرے ہیں پانی کے، تم نمرود کی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری یہ کوشش کسی کام کی نہیں آئے گی، آگ نہیں بجھا سکتی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب نمرود کی آگ بجھانے والوں کی فہرست بنے گی تو میری کوشش بھی اس میں شامل ہوگی۔ اس ملک میں جو اس وقت حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے آواز اٹھانا، حق سچ کی بات کرنا، اسی ننھے ابابیل پرندے کی طرح کے چند قطرے ہیں کہ جو کہ اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور انشاءاللہ ملک تو بچے گا، لیکن جب بھی اسٹرگل کا ذکر ہوگا تو جو بھی حق سچ کے ساتھ چلیں گے ان کا نام ضرور آئے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے سنگین حالات میں ملک کے لیے نہایت ہمدردی سوچا اور بول کے، لکھ کے کوشش بھی کی۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار لائے گئے تھے اور ڈالر کی جو اڈار ہے وہ کتنی زیادہ، اس پر بھی بات کریں گے۔ وزارتوں کی وزیروں کی ایک بڑی ٹیم ہے، کارکردگی کہیں نظر نہیں آتی، سارا دن صرف وہ سارے بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں۔ معیشت کے ڈوبتے جہاز پر یہ جو سارے حکمران ہیں، کیا یہ انجان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان کے گرد دیکھیں، عوام نے حفاظت کا حصار بنایا ہوا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلا تو وہ فواد چودھری کو پکڑ کے لے کے گئے۔ فواد چودھری کو انہوں نے پکڑا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سفید چادر ڈالنے کی یہ کیا سمبل ہے، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ گھونگھٹ جو سفید چادر کا تھا یہ کس خش میں نکالا گیا؟ مریم نواز کی واپسی کی خبر ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گی، لیکن عوام کو کیا بیانیہ دیں گی؟ فتنہ کرنے والا اور فتنہ کر کے تانے دینے والا ماحول چلا گیا، کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ یقیناً انہیں یا تو آٹا روٹی کی قیمتیں کم کرنے پر بات کرنی پڑے گی، عوام کے ریلیف پر بات کرنی پڑے گی، مہنگائی کو کم کرنے کی ترکیبیں بتانا پڑیں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں چل سکتی ہیں۔ یہ سارے موضوعات ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرے ساتھ پہلے مہمان ہیں عبدالوہاب تجزیہ کار۔ عبدالوہاب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، صحافی ہیں، تجزیہ کار فرخ نواز بھٹی، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ میرے ساتھ تیسرے مہمان ہمارے شو کے مہمان بنتے رہتے ہیں، بلال اصغر عباسی، تجزیہ کار ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ یہ جو اسحاق ڈار آئے تھے اور پھر اس وقت ڈالر کی اونچی اڈار اور روپیہ جو ہمارا اس کی تنزلی، پہلے اس پر بتائیں کیا کہیں گے؟ پہلا کویسچن یہی لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ، آپ نے بہت پرٹیننٹ جو ہے کویسچن وہ ریز کیا۔ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا کس لیے کہ جی ایک طرح سے بد اعتمادی مفتاح اسماعیل پہ کریٹ کر دی گئی کہ جی ڈار صاحب آئیں گے تو سارے کوئک سولوشنز ہوں گے اور ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیں، ڈالر جو ہے بیسیکلی آج 225 یا 30 آج 254 پہ انٹر بینک ریٹ ہو گیا۔ ڈالر جو ہے بنیادی طور پہ ملک کی جو معیشت ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ ڈالر کو اونچا لے کے جاتے رہیں، روپے کو گراتے رہیں، اکانومی ستیہ-ناس ہو جاتی ہے، عام آدمی غربت میں شدید طریقے سے پسرا ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی ہے۔ جی اب دیکھیں، اسحاق صاحب آئے اور آ کے انہوں نے، اب ہم یہ بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے اسحاق صاحب کی کیا پوزیشن تھی، کس حیثیت میں آئے، وہ کس طرح سے آئے، ڈائریکٹ منسٹری میں لینڈ ہوئے، آگے انہوں نے کنٹرول ہاتھ میں لیا، پیسے بھی مل گئے نا اپنے سارے، اس کو سائڈ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا، انہوں نے کلیم کیا کہ جی میں آپ کو بہت جلد ڈالر 200 سے نیچے لا کر دکھاؤں گا، میں 180 تک کی رینج میں لے کر آؤں گا۔ اچھا، اب کیا کیا انہوں نے؟ مصنوعی طور پہ اس پہ کیپ لگانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ کیپ بھی جو لگایا وہ 220 اور 227-28 کے درمیان میں ریوالو کرتا رہا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 مہینے میں ملک کی معیشت اس وقت بالکل شدید کرب میں اور دگرگوں حالت میں ہے۔ سی پورٹ پر آپ کے کنٹینرز کے انبار لگے ہوئے ہیں، ملک میں آپ کی دواؤں کی قلت ہو گئی ہے، ملک میں آپ کے آٹے کی قلت ہے، ملک میں آپ کے ہر کموڈٹی کی قلت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی سے غلط پالیسیوں کی، دہائیوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے، ہم بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ہماری دواؤں تک کا را میٹیریل باہر سے آتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ باہر نکل کے
جو آپ کے ٹریڈ اینڈ کامرس میں نمائندے ہیں مختلف سیکٹرز کے، ان سے بات کریں تو وہ سب پریشان ہیں، ہر طرف ڈاؤن سائزنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، مینوفیکچرنگ بند ہوئی ہے، آپ کے بڑے بڑے جو کار مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں ڈار صاحب بالکل ناکام ہے اور ہم بہت مشکل میں ٹوٹل فیلئر. آپ دیکھیں نا ڈار صاحب نے کیا وہ ڈالر جو 180 پہ لانے کا کلیم کر رہے تھے، جیسے ہی کل کیپ کھلا ہے، کیپ انہیں مجبوراً کھولنا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بری طرح ناکام ہونے کے بعد انہوں نے کہا آخری حربہ تو کر کے دیکھیں. ہوا کہ آج انٹر بینک ریٹ 254 پہ تھا، جب کہ باہر پرائیویٹ مارکیٹ کا ریٹ آج 262 تھا. اور اللہ نہ کرے عائشہ دیکھیں جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت، جو شدید پاکستان میں ڈالر کی کمی ہے. اگین میں کہوں گا ڈالر کی کمی کی بات کیوں ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ؟ ڈالر کی کمی اس لیے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو لونز ہیں اس کی ریپیمنٹس بھی ہم نے ڈالرز میں کرنی ہوتی ہیں. ابھی ہمارے اوپر آلموسٹ بہت انقریب فیوچر میں کوئی $3 بلین کا قرضہ کھڑا ہے جو ہم نے پے کرنا آتے ہیں، اس طرف بھی آتے ہیں، لون کی طرف آتے ہیں. بالکل. بھٹی یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے کہ معیشت کا جہاز ڈوب رہا ہے، اس پر حکمران بے فکری سے کیسے بیٹھے ہیں اور دعوے کیسے کرتے جا رہے ہیں جبکہ ڈالر کی صورتحال تازہ ترین آپ نے سن لی؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسحاق ڈار کو یہ لے کر آئے تھے تو غالباً اگر میں کہیں بھول نہیں رہا تو آپ ہی کے شو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جناب دیکھیں یہ جو کاریگر لے کر آئے ہیں یہ بھی پوری طرح جو ہے وہ ناکام ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مصنوعی طریقے سے چیزوں کو جو ہے کتنی دیر تک روکیں گے، جس طرح انہوں نے بات کی کہ جو ایل سی ہیں وہ روک کر آپ نے تھوڑی دیر تک عارضی طور پر چیزوں کو جو ہے ہمیشہ مصنوعی طور پر چیزیں مینٹین کرتے ہیں. نہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کے شو میں تھوڑا سا قوم کا جو حافظہ ہے نا اس کو ذرا ماضی کی طرف لے کے جائیں. وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں، انہوں نے کہا جی کہ کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت کے وزیر خزانہ نے کہا جی کہ اس کو نا ہم جیلی فگرز شو کر دیتے ہیں IMF کو اور ورلڈ بینک کو، اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بی بی نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی کیونکہ اس سے انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی ہوگی. لیکن وہی فارمولہ جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے وہی فارمولہ جو ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے جیلی جو ہے وہ انہوں نے فگرنگ کی اور وہ ساری کی ساری IMF کو جو ہے وہ دی. ہمیشہ سے بے نظیر کا ویژن اور تھا، بالکل وہ ایک لرنر لیڈی تھی، بالکل ایسے ہی، وہ ایک سیاسی لیڈر. یہ مریم نواز اور شہباز اور نواز شریف میں نہیں آ سکتے. وہ جب جناب انہوں نے جب وہاں پورے کا پورا جناب تیار کر کے دیا کہ جناب یہ دیکھیں، تو وہاں سے IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندے آ کے بیٹھ گئے. ان میں ایک خاتون تھی، وہ روزانہ چونکہ میں کامرس کو ان دنوں کور کرتا تھا، وہ روزانہ آ کے بیٹھ جائے جناب وزارت خزانہ میں. اس نے کہا جی ذرا مجھے ڈیٹیل بتائیں. اس نے پھر ایک رپورٹ مرتب کی جس میں اس نے کہا کہ جناب یہ انہوں نے فج یعنی جیلی جو ہے یہ ہمیں کھاتے دکھائے اور اس پہ پلنٹی پڑی، اور اس میں جی اسحاق ڈار کو پھر اس میں باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ چارج کیا گیا. اور اس سے بھی ہٹ کے اگر آپ دیکھیں تو 2014 میں جو ریلیف ان کو دیا گیا ہے جی، جس کے بنیاد پر یہ کہتے ہیں جی کہ کچھ بھی نہیں کیا، وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے انہوں نے جو خود لکھا ہے سارا کچھ کہا ہے، قاضی فیملی آن ریکارڈ ہے، تو اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب یہ میں منی لانڈرنگ جو ہے وہ کرتا رہا ہوں، اور سارے کیسز جو ہے وہ بنائے، ان کی جائیدادوں کی نیلامیاں ہوئیں آپ نے دیکھا. لیکن ڈار صاحب جس طرح ان کو پیراشوٹ کی طرح جو ہے وہ وزارت خزانہ میں لا کے بٹھایا گیا اور کہا کہ ان کے پاس تو چھو منتر ہے، وہ چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. آپ نے دیکھا کہ اس چھو منتر کا نتیجہ آج یہ ہوا ہے کہ ملک جو ہے وہ انتہائی نہ صرف بری صورتحال میں ہے، آنے والے دنوں میں ڈالر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا. آپ کے پاس جو ہے وہ تیل خریدنے کے پیسے بھی جو ہے وہ نہیں بچیں گے. بجلی کا ڈیزاسٹر جو ہوا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بری طرح پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے نا یہ ٹھیک کرنے کی بجائے خراب کیا گیا. اور مفتہ اسماعیل جو جس کو کہتے تھے کہ جناب یہ تو نالائق ہے، وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جناب دیکھیں مجھے تو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار بڑا کاریگر ہے. آپ نے کاریگر کی حالت دیکھ لی کہ اس نے اس نیچ تک پہنچا دیا ہے، لیکن اس میں اکیلا اسحاق ڈار ذمہ دار نہیں ہے. یہ بات بڑی مطلب واضح ہے. اس میں خاص طور پر پاکستان کے جو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس کی ذمہ داری ہے. وہ تو اپنے اقتدار کی، میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ڈوبتے جہاز پہ حکمران کیسے مزے لے رہے ہیں. وہ تو چاہیں گے کہ جتنا چیزوں کو لمبا کھینچ سکیں وہ ہم کھینچیں،
لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح کا یہ سسٹم اور نظام چل رہا ہے اور جتنی بری صورتحال میں ملک کو پہنچا دیا گیا ہے، اس کا خمیازہ انہوں نے نہیں بھگتنا. یہ تو ٹکٹ کٹائیں گے، یہ بیرونی ملک جو ہے وہ چلے جائیں گے، ان کی تو جائیدادیں ادھر ہیں، ان کے تو بچے ادھر ہیں. ملک کا کیا، پاکستان کا کیا؟ پاکستان کا یہ سوال ہے. دیکھیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو بار بار 71 کا واقعہ یاد آ رہا ہے، ریفرنس دینا شروع ہو گیا لگاتار لوگ، تو اس قدر خطرناک سے ہوتا ہے. یہ جو حکمران بلال اصفر، یہ جو حکمران اتنی صورتحال دونوں ہمارے تجزیہ کاروں نے بتائی، آپ بھی جانتے ہیں، اس میں وہ اتنے مزے سے کیسے بیٹھے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی اداروں کو کچھ نہ کہیں. کیا پاکستان عوام تباہ حال ہو جائے؟ پاکستان بالکل برے حال میں. ہندوستان والے بڑی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں، یہ تو پاکستان تو گیا. اس حال پہ لینے پہ ادارے بھی خاموش رہیں گے اور سارے تماشا دیکھتے رہیں گے. یہ جو ڈالر کی آج اڑان گئی ہے، اور پھر یہ کیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ حکمران مزے لے رہے ہیں بیٹھے. دیکھیں مجھے اس بات کا، میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کر رہا، لیکن مجھے اس بات پہ تھوڑا سا حیرت اور تھوڑا بہت افسوس بھی ہوا کہ میرے جو ماشاءاللہ بہت آگاہ دونوں دوست پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، پوری قوم اس مغالطے میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ جو اکانومی کا اپسٹ ہے نا، یہ واقعی میں کوئی مسئلہ ہے. میں تو گزشتہ چند دنوں سے، پہلی بات یہ میں اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اس کے پولیٹیکل آسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ کیا بینگ پولیٹیکل اینالسٹ، پولیٹیکل کمنٹیٹر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا کا پورا بنیادی طور پہ ایک سٹیج کیا گئی چیز ہے. نہ ایل سیز کا ایشو ہے، نہ ایکسچیکر خالی ہے، نہ ہی فورن ایکسچینج کے مسائل ہیں، نہ ہی فورن ریمیٹنس کا ایشو ہے. اب آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، ایف بی آر فگر دکھا رہا ہے اور لوگ وزیر خزانہ آ کے فگر دکھا رہا ہے. کون اتنا غدار ملک کے ساتھ ہوگا کہ سارا ڈیزاسٹر کرتا چلا جائے اور ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی آئی ایم ٹیلنگ یو، ایگزیکٹلی آئی ایم ٹیلنگ. پبلک کو اب اس کو ادر وے راؤنڈ کر کے سمجھنا ہوگا. کیا یہ واردات ہو رہی ہے دراصل کرتے دھرتے بنیادی، تو آپ نے ابھی جب شروع میں جو پچ لی تھی، دراصل اس ڈائریکشن پہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 70 وزیروں کی فوج رکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیے گا، ملک کا پرائم منسٹر کرتا دھرتا، اگر ملک واقعی ایک سنکنگ ٹائٹینک ہے تو کیا وہ 70 لوگوں کی فوج رکھے گا؟ وہ تو ایک دم سے سب سے پہلے، اگر واقعی میں ایسا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی کابینہ ساری کی ساری فارغ کرے گا، بولے گا سارے چارج میرے پاس، ہم ایک دو لوگ یہ جو سیکٹری ویکٹری ہیں ان کے ساتھ مل کے سرکار چلا لیں گے. دراصل ایک فالس، وہ سراب جس کو کہتے ہیں، لوگ اردو کم سمجھتے ہیں، ایک دھوکہ کریٹ کیا جا رہا ہے بنیادی طور پہ کہ اکانومی پہ فال ڈاؤن ہے، اور ایک کیوس پیدا کیا جا رہا ہے پبلک کے اندر. کیوں؟ the question is why. اس لیے ایک کیوس پیدا کریں گے چونکہ کمپیٹنٹ لیڈرشپ نہیں ہے، کیونکہ آنیسٹ لیڈرشپ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں، ایک کا بھی نام نہیں لے رہا اور سب کے نام لے رہا ہوں. اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کرنے والے، اپوزیشن والے، رائٹ والے، لیفٹ والے، انفارچونیٹلی مقتدر طبقہ سارا کا سارا غدار، سارا کا سارا مافیاز ہے. اچھا تو پھر اس لیے کیا کریں اب؟ یس، اب پبلک کو انہی کی زبان میں بات کرنی ہوگی. اگر پاکستان کو سروائیو کرنا ہے تو پبلک کو ایک ریولوشن کی طرف بڑھنا ہوگا، اور لوگ ہر ایک جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہر ایک کو اپنے لیڈر کو یہ پوچھنا ہوگا کہ حضور قبلہ، اگر پاکستان ایک سنکنگ ٹائٹینک ہے تو آپ گھر میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھے، ایون باہر کے وزٹ اتنے ہو رہے ہیں، ان کے سوٹ، ان کے سٹائل. ابھی تو مریم نواز پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، وہ آئیں گی کتنی اپنی چھوٹی سی سرجری برانڈ، آپ کو سوال کا جواب یہیں پہ مل رہا ہے. پھولوں کے ہار ڈالنے کے لیے عوام کس طرح جائے گی بھائی؟ یہ جو ابھی میں نے کہا تھا نا، پروٹوکول کے لیے بیٹھے ہوئے نواز شریف نے ایون کہا ہے کہ پہلے میری بیٹی جائے گی، اس کا استقبال دیکھ کے میں آؤں گا. تو کون سی عوام جب روٹی نہیں مل رہی؟ تو میں نے بھی کہا تھا نا کہ یہ کیوس کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے، آپ نے جواب دے دیا. اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک ویکیوم بنایا جائے، اس ویکیوم میں اپنی سپیس بنائی جائے، اپنے آپ کو ریلیونٹ گردانا جائے، ہم آئے، ہم آپ کے مسیح بنے. اور ایک بات اور، ابھی تک سادہ سی پبلک کی بات عام آدمی کو، یہ ریمیٹنس، یہ ایکسچیکر، یہ ایل سیز پبلک کو نہیں سمجھ آتی. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کیا محلے میں آپ مثال کے طور پہ یہ گونگلو کیا کہتے ہیں اسے، بینگن، شلجم، محلے میں شلجم جو ہے، شلجم آپ محلے کے سارے گھر مل کر ایک دن شلجم پکائیں، پوری مارکیٹ میں شلجم شارٹ ہو جائیں گے؟
اور شلجم کی قیمت جو ہے وہ ہزاروں روپے کلو ابھی جو پوچھ ہی نہیں رہا کوئی. سادہ بات یہ ہے کہ سارے مقتدر طبقوں نے, چاہے وہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے بھی فواد چودھری کی طرح غائب ہی نہ کر دیں اٹھا کے, چاہے وہ ادارے ہوں یا فرد ہوں. اداروں پر پہلے میں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ سب کچھ کرنے دیں گے. دیکھیں اداروں کو تنقید نہ بھی کریں تو سوال تو ہے نا. انہوں نے اٹھا کے ڈالر, دیکھیے ڈالر تب شارٹ ہوتا ہے, دنیا کی کوئی چیز تب شارٹ ہوتی ہے جب اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. جو کرنے والے تھے, جن کی اہلیت تھی, انہوں نے ڈالر کو ویکیوم کی طرح سک کر لیا مارکیٹ سے. وہ سک کرنا بنیادی طور پہ یہ واردات ہے جو پبلک کے ساتھ ہوئی ہے. پبلک کو یہ بتایا جا رہا ہے ہم نازک موڑ پہ ہیں, اور سب لوگ یہ سمجھ بھی بیٹھے ہیں اور اس کی تدبیریں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, نہیں ایسے حل کرو, ایسے نہیں. مسئلہ ہے ہی نہیں, یعنی یہ حل مسئلہ ہے ہی نہیں تو حل کیا کریں گے میاں؟ میں نے اٹھا کے سارے ڈالر جیب میں ڈال لیے. یعنی اگر یہ لوگ سارے مل کے سارے یہ واردات کر رہے ہیں تو مسئلے تو عوام کے لیے تو ہے نا. آپ عام کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں دیکھ لیں, یعنی آٹے میں لائنوں میں تو آٹے کے لیے لگ گئے, اور حالات دیکھیں کیا ہو گئے اس وقت. تو یہ واردات پہ تو اور ہی بری بات ہے. اس وقت قوم جو ہے وہ اس ادارے, اس فرد کو مسیحا سمجھے گی جو نکلے گا اور بغیر کسی لاگ لپٹ کے ایکسپوز کرے گا اس سسٹم کو, اور ٹرو سینس میں ایکسپوز کرے گا. اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ایکسپوز نہیں کرے گا, ٹرو سینس میں ایکسپوز کرے گا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ کر رہے ہیں. چلیں جی, یہ تو واردات ہو رہی ہے. ادھر جو فواد چودھری پہ واردات ہوگی, عمران خان کو پکڑنے جانے لگے تھے, اور عمران خان کے ارد گرد جو ہے ان کے میں دیکھ رہی تھی کہ بھٹو کہ وہ ہینگ کیا گیا تو بعد میں عوام نکلی تھی, کچھ کو کوڑے پڑے تھے, باقی خاموش ہو گئے تھے, حالانکہ وہ بہت بڑا سانحہ تھا. لیکن عمران خان کی اریسٹ کرنے کا نام سنتے ہی وہاں انہوں نے خیمے لگا دیے. تو اب وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے فواد چودھری ہتھے چڑھ گیا, اس کو اٹھا کے لے گئے. فواد چودھری کے اٹھانے کے بعد کہا جا رہا ہے جی یہ گرفتاری غیر سیاسی ہے. اچھا, ایک تو یہ کہا جا رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو سفید چادر ڈال کے آگے, یعنی آپ کی معیشت اور عوام کی مشکلات دیکھیں, اور پولیس کی گاڑیاں, اور دیکھیں وقت کتنا ضائع کرتے ہیں. چند بندے جائیں اس کو پکڑنے جس کو پکڑنا ہے. آپ اتنا ڈھول ڈھمک کا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اتنی گاڑیاں لی, اتنے پولیس والے ڈرامے بازی, اور پھر اس پہ چادر سفید ڈال رہے ہیں کس خوشی میں؟ کلبھوشن اور وہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ ایسا نہیں کرتے. اپنے ملک کا ایک لیڈر ہے جو اس نے بات کی ہے, میں نے اس کے ساتھ 6 ویڈیوز دیکھی ہیں جو اس سے بڑی بڑی باتیں سارے لوگوں نے کی ہوئی ہیں, تو اس کو آپ پکڑ رہے ہیں, ڈرامہ بازی کر رہے ہیں, اور ڈرامہ بازی پھر چادر اور 6 گاڑیاں اور پولیس والے ڈرامائی انداز میں, تو سیدھا سیدھا پکڑنے جس کو پکڑنا. یہ سارے جو دیکھا آپ نے, یہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا بلال واردات, تو یہ بھی ڈرامہ کریٹ کر کے کوئی نئی واردات ڈالنے کی کوشش. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے پنجاب کے کیئر ٹیکر منسٹر پر, تو کوئی تو وجہ ہوگی نا اس کے پیچھے. وجہ یہ ہے, نہیں ہے وجوہات ہے نا. لیکن آتے ہی اچانک تمام ٹاپ راز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. بہت ٹرانسفرز اتنی زیادہ کی گئی ایک رات کے اندر سارے کچھ ہوا ہے. اچھا, اور یہ ایک طرح کا سمجھ لیں کہ ایک کمانڈو ایکشن شروع ہو دیکھیں. پھر آج کل میڈیا کا دور ہے نا, آرمی چیف کے پیچھے جب وہ نکل رہے ہیں خان, تو وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیا اور تانے بانے مل جاتے ہیں. ابھی تک آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے. کیسے کریں, ویڈیو موجود ہے نا. اسٹاف کے پیچھے جو ہے محسن نقوی صاحب کیا کر رہے تھے. خیر اینی وے, ہمیں تو کہیں نہیں لے کے جاتے, انتظار کرتے ہیں کب کلیریفیکیشن آتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے, مسئلہ ہمیں سے تو کسی کو نہیں لے کے جاتے جو ان کے مفادات سے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف کرنا یا آپ کی پالیسی سے اختلاف کرنا ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے, اور اس کا پاکستان کا دستور تحفظ دیتا ہے. آج بھی صدر علوی صاحب نے یہی فرمایا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ریاستی اداروں کی پالیسی سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں. چادر اس کو ڈالنے کی یہ کیا ڈرامہ تھا؟ میں پہلے اس کی فواد چودھری جن گراؤنڈز پہ اٹھایا گیا ہے کہ بھئی آپ نے ہیٹ اسپیچ کی ہے. ہیٹ اسپیچ آپ کے سارے لیڈرز ارسپیکٹو آف سب کرتے رہے ہیں, اداروں کو بھی بات کرتے رہے, پی پی ایم ایل این, یہ تو ہنر رکھتے ہیں یہ تو کرتے ہی رہے اس وقت. اور ابھی لیٹسٹ, اگر میں آپ کو بہت پرانی بات نہیں کرتا, ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کے اس وقت جو داخلہ کے منسٹر تو رانا ثناء اللہ ہیں, ان کے علاوہ بھی جو ہیں آصف خواجہ, انہوں نے جو اسمبلی میں آلموسٹ 5 یا 6 منٹ کی فوج کے خلاف اتنی لمبی چوڑی جو تقریر کی ہے, اس سے بڑی ہیٹ اسپیچ کون سی ہو سکتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں. ٹھیک ہے, لیکن فواد چودھری کو صرف یہ کہنے کے بنیاد پہ کہ جو جس کی
طرف سے بیسیکلی ان کے گریونسز ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے. یہاں میں یہ چھوٹی سی کلیئر کر دوں کہ پی ٹی آئی والوں کو الیکشن کمیشن پر اعتراضات موجود ہیں جو وہ بتا بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ غیر جانبدار ہونا اور اداروں کو غیر جانبدار. کیوں اس پہ بات نہیں کرتے؟ کیوں حکومت وقت یا نیوٹرل جو ادارے ہیں وہ بات نہیں کرتے؟ آپ کو تحفظات میں آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں دور کریں تحفظات دور کرتے ہیں نا. یہ تو آئینی حق ہے نا آپ کے. اگر اتنا بڑا ادارہ جو بنیادی طور پہ ساری سسٹم کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے, آپ اگر اسی کو مشکوک بنا کے رکھیں گے, ایک بڑی پارٹی کے اعتراضات رہیں گے تو پھر کام چلے گا کیسے؟ آپ بنیاد جب کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی گرفتاری نہیں ہے تو پھر جو اس نے بات کی ہے گرفتار تو اسی پہ کیا گیا اور اس طرح کی سارے باتیں. اچھا میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, کپڑا کیوں ڈالا گیا. اب یہ دیکھیں بیسیکلی میں نے جس طرح سے کہا نا آپ کو بڑی تیزی سے ٹاپ براس چینج کی گئی. یہ پالیسی کا حصہ تھی بیسیکلی ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے. آپ اس کو اتنا اشتعال دلائیں, اتنا خوفزدہ کریں کہ وہ اس اشتعال میں, اس خوف میں کچھ ایسی حرکات کریں شہباز گل کے ساتھ, سواتی کے ساتھ, ارشد شریف کو دیکھ لیں, عمران ریاض کو دیکھ لیں, جو بھی ان کی حمایت کرتا ہے. اب عماد یوسف کا حال دیکھ لیں نا. عماد یوسف ایک جرنلسٹ ہے اور ٹی وی کا سینئر جرنلسٹ ہے. وہ اگر نیوز ایڈیٹنگ کرتا ہے تو جو اس کے پاس نیوز آتی ہے, جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اسی کی بنیاد پہ کرتا ہے نا. تو آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے ایک سیڈیشن کا چارج لگا سکتے ہیں, غداری کا چارج لگا سکتے ہیں. ہمارا ٹائم بھی ہونے والا ہے. فواد چودھری کو جو اس انداز میں ایک بنا کے اتنی ساری گاڑیاں اور پھر ڈرامائی اور پھر چادر بھی ڈالنی, تو یہ کیا حرکت کی ہے انہوں نے؟ دیکھیں حرکت جو انہوں نے کی ہے نا, اس سے الٹا جو ہے انہوں نے فواد چودھری کو تو جو ہے وہ ہیرو بنا دیا کہ جی ہتھکڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے اور پبلک کی جو ایک ہمدردی ہے اس کے ساتھ گئی ہے. ساتھ ہی بلال صاحب نے ایک بات کی جی کہ یہ سارے غدار ہیں, تو میں شو میں اپنے دوست سے یہ کہوں گا کہ غدار جو ہے نا, اس لفظ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا میری سمجھ میں متروک کر دینا چاہیے کہ کل کے غدار آج کے جو ہے محب وطن ہو جاتے ہیں اور آج کے محب وطن کل کے غدار ہو جاتے ہیں. تو یہ لفظ جو ہے نا واردات یہ کہہ رہے ہیں, واردات نہیں, انہوں نے درمیان میں کہا نا جی کہ وہ یہ سارے جو ہیں وہ غدار ہیں, وہ عوام بھوکی مار رہی ہے تو پھر کیا ٹھیک ہے نا. ڈائلاگ جو ہے نا, ڈائلاگ پاکستان اگر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم سب غدار ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان کی بات جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں وہیں کہہ رہا ہوں نا 71 کی جو واقعہ ہوا تھا, آج کل لوگ بات کر رہے ہیں پھر ہونے کا امکان, اسی لیے کر رہے ہیں. تو ہم سب غدار ہیں, پھر میں بھی ہوں, بلال بھی ہیں, سارے ہیں اگر ہم بولتے ہی نہیں ہیں. وہ ننا ابابیل پانی کے قطرے لا رہا تھا کہ بجھانی نہیں آگ, لیکن میں شامل تو ہوں بجھا. تو ہم سب بات کریں گے تو یہ ملک بچے گا. ملک گیا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. جو آپ نے جنہوں نے غدار کو انٹروڈیوس کرایا تھا نا, واپس انہیں پہ پھینکا. دیکھیں فواد پر بات کر لیں. فواد کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ غالباً بھول گئے کہ جو دو لوگوں کا بار بار میڈیا پہ نام لیا گیا. ایک لیا گیا جی دیکھیں جی شہباز گل چھوڑ جائے گا, فواد چھوڑ جائے گا. شہباز گل بھی کھڑا رہا, فواد بھی کھڑا رہا. اور فواد کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک خاندانی پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے جو ہے الطاف سے لے کر ان کے جو بڑے آبا اجداد ہیں, وہ اس وقت جب ایوب کی ننگی آمریت تھی اس وقت بھی جو ہے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وکیل بھی ہو؟ اور اگر آپ سپیچز کی بات کریں تو میں ریکارڈ کے لیے تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں, قوم اگر تھوڑا بھول گئی ہے تو زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اپنا نہیں کہا تھا نواز شریف نے کہ جی دیکھیں سن لیں, باجوات براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا. انہوں نے نہیں کہا تھا. کیپٹن صفدر نے جو چند دن پہلے جو ہے وہ سپیچ کی, اس میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. مریم نواز جو ہے وہ کس کو کہتی رہی ہے. تو بات سیدھی اور صاف سی ہے کہ جو بنیادی بات ہے جو میرے بھائی نے نہیں سیاسی تو گرفتاری تو ہے ہی سیاسی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے اور اسپیکر نے اس کے اوپر مور لگا دی. یعنی وہیں اسپیکر پہلے دن اگر استعفے قبول کر لیتا, میں نے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی, تو وہ تب بنتا تھا جی کہ ٹھیک ہے. یہ ریفرنس تو اسپیکر پہ بنتا ہے کہ آپ نے پہلے ریزائن قبول ان کے نہیں کیے, اس کے بعد آپ نے مرحلہ وار جو ہے وہ 11 کیے, پھر آپ نے کہا جی 35, اور جب انہوں نے کہا ہم اسمبلی جاتے ہیں تو آپ نے کہا دڑا دڑ ہم اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو چیف الیکشن کمشنر تو جناب اس حوالے سے بھی متنازع ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ سیکٹری پیٹرولیم رہے ہیں. جی وہ سیکٹری پیٹرولیم رہے ہیں, اور وہ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے. پیٹرولیم کے
بعد جو ہے وہ ان کی سمری جو گئی تھی وہ ان سے گئی تھی کہ جی ان کو ہم جو لے کے آ رہے ہیں، اور وہ قریبی عزیز رہے ہیں خان صاحب جو کہتے ہیں آج مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو جب عامر علی احمد چیف کمشنر اور چیئرمین سی ڈی اے 2 عہدے رکھے بیٹھے تھے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. پھر انہی کے ایک عزیز جو ہیں ان کو ڈپٹی کمشنر لاہور جو ہے یہ پرویز الہیہ وزیر اعلیٰ بنے، اس وقت انہوں نے کیوں لگایا. اصل میں عمران خان کو جو نیچے سے انفارمیشن ہے نا وہ پراپر دی ہی نہیں جاتی. ان کو جو کہا جاتا ہے وہ شریف آدمی اسی طرح پبلک کے سامنے جو ہے وہ کہہ دیتا ہے. ہاں اس سے ایک چیز جو ہے وہ ضرور ہوئی ہے کہ وہ طے کر چکے ہیں، جن کو آپ مقتدر حلقے کہہ لیں، جن کو آپ یہ کہیں کہ ملک کے اندر مافیا کا راج ہے، وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم جو ہیں اور کچھ کر نہ سکے، ہم جو ہے وہ طاقت کی زبان میں بات کریں گے. یہ فواد چودھری کے اوپر کپڑا ڈالنے کا صرف اور صرف مقصد یہ بتانا تھا کہ جی ہم طاقتور ہیں اور ہم طاقت کی زبان میں جو بھی بات کریں گے وہ ہم جیتیں گے. لیکن وہ بھول گئے ہیں کہ طاقت کی زبان میں اگر بات ہوتی تو افغانستان میں امریکہ نہ ہارتا. پھر شام کے اندر جو ہے ان کو جو واپس نہ جانا پڑتی اگر طاقت کی بنیاد پر ڈسیزن ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہے ہم پاکستان میں چونکہ ہم سارے مسلمان ہیں تو اس میں جو ایک بڑی بات بار بار کہی جاتی ہے اور وہ ہے بھی تاریخی طور پر بھی ہے کہ دراصل جو ہے وہ کربلا نے فتح اور شکست کے معیار جو ہے وہ تبدیل کر دیے اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ کبھی بھی طاقت کی زبان میں بات کرنے والا وقتی طور پر وہ جیت بھی جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. یزید کو کون یاد کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہر دن ہر وقت حسین کو یاد کیا جاتا ہے. یہ بات ہے اور یہ جو عوامی رد عمل کی ساری زندگی یزید پر لعنت ہم لوگ اسی لیے کہ لوگ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگوں کی زبانوں کو آپ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے. ارشد شریف کو شہید کرنے کے بعد جس طرح میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے میں تو بڑا عجیب فیل کر رہا تھا. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے سینئر اینکر سے اور خاص طور پر حامد میر سے کہ وہ جناب دیکھیں جی انہوں نے جب کہا نا کہ بھائی آپ کے وزارت داخلہ کے زیر کنٹرول ایف آئی اے آپ کے سامنے ایک بندے کو اٹھا لیا گیا اور اس پر ایف آئی آر دیکھیں جی ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو گئی. بھائی آپ زیادتی کا بدلہ جو ہے وہ یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ ورکنگ جرنلسٹ کے اوپر جو ہے وہی بات ٹھیک ہے اس کو اٹھا لے رہے ہیں. وہی جو میں نے شروع میں کی کہ اپنا پانی کا قطرہ لے کے اس کے خلاف بات کریں. جو ظلم ہے زیادتی ہے ملک کی معیشت اگر خراب ہو رہی ہے 71 کا ذکر شروع ہو گیا ہوا ہے تو ہر کوئی آواز. میں آپ کو بتا دوں سیاہ پرچم بھی لہرائے گئے ہیں پی ایف یو جے اور آر آئی یو کی طرف سے آج نیشنل پریس کلب میں جس میں تمام میڈیا کے لوگ تھے ٹھیک ہے اور تمام پریس کلبز میں جو ہے وہ سیاہ پرچم لہرائے گئے ہیں. جس طرح کا ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کل کو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو بڑا میٹھا میٹھا لگتا ہے. تو آج رانا ثناء اللہ سے لے کے مریم نواز اور نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے بھی سلگتا ہوا سوال ہے کہ اگر آپ زبانوں کو خاموش کریں گے کتنی زبانوں کو آپ خاموش کر دیں گے، کتنے لوگوں کو آپ اندر کر دیں گے. جبر اور طاقت کا نظام نہیں چل سکتا. انصاف کا چلے گا. ظلم جو ہے نا وہ زیادہ وہ نہیں جاتا. اور ظلم میں وہ ہے کہ ظلم میں بس خوبی ہے جب وہ من پر آتا ہے خود ظالم کو ڈس لیتا ہے. اب طریق اٹھا کے دیکھ لیں آج تک تاریخ میں جس نے بھی جو ظالم بنے ہیں وہ اپنے ہی ظلم کا خود شکار ہو کے فنا ہو گئے ہیں اور رہ گیا وہی جو انصاف جنہوں نے کیا رواداری جنہوں نے کیا رہ ہوئی جاتا ہے. ناظرین اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نون لیگ کے پاس عوام کے پاس جانے کے لیے اب کیا بیانیہ ہوگا. مریم نواز جب آنے کی بات کر رہی ہیں تو پچھلے دنوں سے شروع ہوگی یہ بات اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی استقبال کی تیاریاں ہونی چاہیے اور بھرپور استقبال ہونا چاہیے. کیا وہ مارکا مار کے آ رہی ہیں کس بنا پر استقبال ہونا چاہیے اور جب وہ آئیں گی تو سپیچ کریں گی تو کیا وہ عوام کو آٹے کی کمی ان کے معاشی پرابلم روزگار اور ان کے جو سارے مسئلے ہیں وہ حل کرنے کی اور پاکستان کی ترقی کا بیانیہ اختیار کریں گی؟ کیونکہ اب نہیں میں سمجھتی کہ فتنہ کر کے تانے دے کے وہ کو بیانیہ اختیار کر کے عوام میں پذیرائی حاصل کریں گی. ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور بات ہوئی ڈار اور پھر ڈالر کی اڈار کی اور پھر معیشت کے ڈوبتے جہاز پر تسلی سے بیٹھے ہوئے حکمران جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا اور وزارتوں کی اتنی بڑی ٹیم اور ہمارے ایک تجزیہ کار نے یہ بھی کہا کہ یہ اصل میں واردات بھی ہو رہی ہے. یعنی
مشکل میں ڈال کے کچھ اپنی سپیس کسی کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں اچانک لا کے سامنے کہ یہ عجیب مسیح ہے جس نے سارے مسئلے حل کر دیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنی بری بات ہے تو کھلواڑ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. آٹے کی لائنوں میں کھڑی ہیں ہماری خواتین اور سارا دن کھڑے ہیں مرد اور بچے, اور یہ نہایت شرمندگی کا مقام ہے کہ باہر کے ممالک نے بھی اب ویڈیو بنانا شروع کر دیا کہ پاکستان کو شرم آنی چاہیے, ان کے یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی اگر ڈرامہ بھی ہے تو یہ ہونا نہیں چاہیے. باقی رات طاقت, دوسرا پوائنٹ جو ہوا بریک سے پہلے کہ طاقت کے زور پر چیزیں ٹھیک کی جا رہی ہیں, تو وہ سب کو سمجھ لینا چاہیے اور تاریخ پڑھ لینی چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ طاقت کے زور پر چیزیں ٹھیک کی جائیں. یہاں عقل اور شعور کی ضرورت ہے, رواداری کی ضرورت ہے, اور ملک کو سوچنے کی. اس میں ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا, تو ملک کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اب مریم نواز کے آنے کا محسن نقوی پر بھی اینڈ سے پہلے جائیں گے, اس پر بھی جو اعتراضات آ رہے ہیں سی ایم جو پنجاب کے بنائے گئے ہیں. لیکن مریم نواز کے آنے پر استقبال کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے. شہباز شریف نے بھی کہا کہ پہلے مریم جائیں گی پھر میں, وہ عوام کا رد عمل بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ جو موجودہ حالات ہیں ملک کے, آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جب عمران خان کو پکڑنے کی, گرفتار کرنے کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی کے وہاں بہت سارے لوگ موجود ہیں. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر کو تھریٹ کرتے ہیں آپ, دھمکی دیتے ہیں اور عوام پہنچ جاتی ہے. تو عوام کی بڑی تعداد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اس میں رد عمل کے طور پر مریم نواز کا استقبال ارینج کرنا, چلیں آپ تو سارے پنجاب میں اپنے اپنے ان کے بیٹھے ہوئے ارینج کر بھی دیں گے, لیکن کیا عوام کی بھوک ختم ہوگی, آٹا ملنا شروع ہو جائے گا؟ مریم نواز کیا بیانیہ اختیار کریں گی؟ فتنہ تو اب نہیں چلے گا. فتنہ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے جو ڈاؤن فال ہوا نا, اس میں مریم نواز کی تانہ بازی کو بڑا دخل عمل ہے. اگر وہ اچھے وزڈم کی بے نظیر کی طرح ہوتی تو تحمل کے ساتھ کوئی پالیسی بیان کرتی, کوئی عوام کی مشکلات کا کچھ اپنا ویژن دیتی. وہ تو ہے نہیں ہے. تو مریم اورنگزیب اور مریم نواز سارا ٹائم تانے دے سارے وزیر کرتے ہیں, لیکن وہ پورا ٹائم بیٹھ جاتے ہیں اور شروع ہوتے ہیں عمران اور اینڈ کرتے ہیں. لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں بھی انفارمیشن منسٹری نے کیا کرنا ہے, اس کی کیا پالیسی ہے, وہ کہیں نظر نہیں آتی. تو مریم بھی اگر یہ لے کے آئیں گی تو یہ بیانیہ اب نہیں چلے گا. تو کیا ہوگا وہاب, اب تو یہ فتنہ والا, تو لوگ تنگ پڑھے لکھے لوگ تو چینل ہی بدل دیتے ہیں. بالکل. اب وہ کیا کریں گی, ان کے پاس کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. اچھا, سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ مریم جو ہے وہ ایک حادثاتی لیڈر ہے. شی از ناٹ اے لیڈر. ہاں وہ تو صاف ظاہر ہے, وہ تو لیڈر ہوتا ہے, اس کا کیلیبر ہوتا ہے, وہ بے نظیر تھی ہمارے ملک, ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. فاطمہ جناح قائد اعظم کے ساتھ. دیکھیں اب ہر گھنٹے کے بعد وہی ہے نا, گھس بیٹھی اور زبردستی اور طاقت. ایگزیکٹلی, بالکل. نون لیگ میں گھس بیٹھی بھی ہیں. بالکل, یہ مسئلہ یہی نا. دیکھیں جو موروثی سیاست ہے نا, خاندانی سیاست, اس میں زبردستی وہ چل رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ بچوں کو زبردستی پروموٹ کر کے تربیت. پاکستان کا نمبر 1 ایشو اس وقت جو پریکٹیکل ایشو ہے وہ آٹا ہے. آٹا 160 روپے کلو تک جا چکا تھا, جو ہارڈلی 10-20 روپے کم ہوا ہے. عام عوام بھوکوں مر رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2 مہینوں میں خودکشیوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے, بہت بڑھ چکی ہے, جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہے. مجھے یہ بتائیں, آج تک اس پی ڈی ایم کی حکومت نے سیلاب متاثرین پہ کسی طرح کے کوئی اعداد و شمار دیے؟ اب آپ نے وہاں ایک اہم بات چھیڑ دی ہے. ایک ویڈیو, ایک خاتون جو کہ سیاست میں بھی رہی ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو دی ہے کہ میں نے آن لائن بلینکٹس منگوائے ہیں اور وہ ہیں جو سیلاب زدگان کو ملے ہیں. وہ سندھ شاپنگ ہو رہی ہے, مطلب آپ وہ بیچ رہے ہیں چیزیں. میں ہر دفعہ سوال اٹھاتی تھی کہ 74 جہاز کہاں گئے, لوگوں کو تو ملے ہی نہیں. تو انہوں اسٹور کر لی, وہ ترسا کے بیچیں گے اور دیں گے. لیکن ارباب اقتدار جو ہیں وہ جتنا اچھی کوالٹی کا سامان باہر سے آیا تھا وہ سب غائب کر چکے ہیں. سیلاب متاثرین بیچارے. اچھا, مریم ٹائم کا مجھے پروڈیوسر نے بتایا بڑی تیزی سے, مریم نواز کیا بیانیہ ہے؟ فتنہ عمران قوم رد کر دے گی. ہم خود اس کے خلاف ہیں کہ کوئی لیڈر بنانا ہی, اگر آپ کے والد صاحب نے لیڈر, تو کوئی پالیسی کو بیانیہ. یہ فتنہ بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ مریم نے یا شہباز شریف نے آج تک کوئی پالیسی بیان دیا ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال ہے, گھس بیٹھی ہے. یہ دیکھیں ود نو پالیسی ایٹ آل. ان کی صرف ایک پالیسی ہے, انہوں نے اپنے مقدمات سارے ختم کروا لیے. انہوں نے عوام کے اوپر ایک ایسا مہنگائی کا جو ہے نا بازار سرگرم کیا ہوا ہے کہ عوام بھوکوں مرے,
लुटे पिटे, बिजली हो ना हो, आपके कारखाने बंद पड़े हो, मरियम औरंगजेब का लफ्ज़ है, कारखाने बंद पड़े हो, आपकी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, आपकी सी पोर्ट जो है बाहर के गुड्स से, अंदरूनी गुड पाकिस्तानी गुड से भरी हुई हो, आपकी एलसीज ना खुल रही हो, डॉलर आपका काबू से बाहर हो। आप यकीन करें, पिछले दिनों मेरे एक जानने वाले हैं, उनको अपने बेटे की फीस कनाडा में $5,000 पे करनी थी। वो ख्वार हो गए, ज़लील हो गए, वो यहाँ से उनको $1 नहीं मिल रहा था। $5,000 बेचारे, उन्हें कितनी मेहनत करके, मुशक्क़त करके, इंतजामात करके, कर्ज लेके वो बेटे को तालीम के लिए कनाडा भिजवाया। तो डायरेक्ट इसाक डार के पास चले जाते। मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी अद्वियात इसलिए दस्तयाब नहीं है, बहुत महंगी है, पाकिस्तान में डॉलर अद्वियात मौजूद नहीं है, बहुत महंगी हो चुकी है, जो परमानेंट मरीज हैं शुगर के, ब्लड प्रेशर के या किसी मुझे भी बताएं, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम यही होता है ना, मरियम नवाज कोई क्या नारा ले, फितना दो चीजें मरियम, आज हमने इसी शो से काम बिल्कुल नहीं चलता, फितना और इमरान नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अवाम फूलों के टनों के हिसाब से क्यों लेके जाए, क्या लेके आ रही है, लेकिन मैं आपको कारकर्दगी क्या, मुझे अवाम को भी ये पैगाम देने की इजाजत दें कि खुदा के वास्ते आप जो है ना, जो आपकी पॉलिटिकल लीडर से कमिटमेंट होती है वो कंडीशनल होती है। अगर आपका पॉलिटिकल लीडर डिलीवर करता है ना, तो आप उसके पाँव धो धो के पिए, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं करता, उसको उठा के बाहर फेंक दें। फिर तो क्या कहेंगे? मुझे अपने उन अजीज़ दोस्तों से इंतहाई गिला है जो इस पीडीएम की बदतरीन कारकर्दगी को देखने के बावजूद उनका विरोध करते नजर आते हैं। मुझे कोई 5 सवालों में जवाब नहीं दे पाता। 2 हिस्सों में होगी अवाम कि डिलीवर क्यों नहीं करते। ये आए थे बेहतरी पैदा करने के लिए, तो नहीं मुझे कोई एक आदमी एक फील्ड गिनवा दे कि एक फील्ड में बेहतरी आई है, कहीं नहीं हुई, कुछ नहीं आई मुकम्मल। मरियम नवाज को मना करे ये कौम के फितना इमरान ताने। अब आप आएँ तो आपकी पजीराई तब होगी कि आप कोई बड़ा प्लान, वहाँ भी आप बड़े फोरम्स में शरीक होके आए हैं, आपने पाकिस्तान के बारे में बड़े बड़े वहाँ पॉलिसी बयान की है, थिंक टैंक का एक हिस्सा बन के आई हैं, तो वो बताएंगी और फिर बताएंगी कि हमारे पास ये प्लान है, तो अवाम भूल डाले, वरना क्यों डालेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम माजी को जो है वो भूल जाते हैं, यानी माजी जो है को उतना शानदार नहीं रहा कि बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो उनकी किरदार कशी की गई, वो पम्फलेट फेंकवाए गए, और उसके बाद जो है ये वीडियो तक आ गई, गंदी वीडियो वाला जो है ये प्राइवेट लाइफ में जो वीडियोस वाला जो जितना सारे की सारी तहकीकात अगर करें तो खुरे जो हैं वो वहीं पे शरीफ फैमिली के पास जाते हैं। अब रह गई जनाब के अवाम की जो सूरत हाल है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि फूड एंड सिक्योरिटी का मसला जो है वो बनने जा रहा है। आपके यहाँ जो गंदम की पैदावार है वो इंतहाई कम होगी सैलाब की वजह से, और इस वक्त जो है वो आटे की और जो लाइनें लगी हुई हैं, लोग जो हैं वो 2 वक्त के खाने को तरसेंगे, और ये उसी तरह का भाषण दे रहे हैं जिस तरह जो है वो इनकलाब फ्रांस में ये कहा गया था जी कि अगर रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लें। तो ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं, और यकीन जाने इस वक्त जो मिडिल क्लास है वो तो इन्होंने इल्ला माशाल्लाह ख़त्म कर दी है। मरियम बयानिया जो है ना वो जो लेके आ रहे हैं कि जी लोग, क्या बयानिया है? देखिए, नून लीग के पास बयानिया जो है वो ना पहले था, ना अब है, ना आइंदा कुछ होगा। नून लीग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ियों के साथ और उनकी मदद के साथ इक़्तिदार में हमेशा रही है, वरना ये जो है साहब ये तो जो है वो कहीं जिसको कहते हैं असर खां की पार्टी में कहता था कि मुझे मेंबर ही आप रख लें, तो वो जनरल जिलानी की मेहरबानी से चीज़ें आप देख लें कि इनको जब से सपोर्ट मिली है उन्हीं की सपोर्ट मिली है। और थोड़े अरसे के लिए ये था कि शायद मरियम नवाज़ जो है ये कोई थोड़ा सा लोगों की बात करेगी, जब गैदरिंग भी मरियम के हवाले से हुई कि शायद ये लेकिन जब मरियम ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखें जी सबको छोड़ें, ये इमरान खान जो है ना और दीगर ये लोग जो हैं ये बिल्कुल अदारों के लिए सिक्योरिटी रिस्क भी इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कहा, और यही सूरत हाल का ये चूरन जो है वो लेकर आ रहे हैं। प्रोग्राम यही है जी, सीधा सीधा कि मरियम का इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल प्रोग्राम ये है कि इस वक्त आपकी एस्टैब्लिशमेंट, मैंने जो कहा ना अंगूठा और ताकत की बुनियाद पर जो है ये ज़बरदस्ती जो है वो मुसल्लत करना, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये चलेगा। हाँ,
PMLN کے پاس اگر کوئی ایجنڈا تھا تو وہ ان 8-10 مہینوں میں کو ڈیلیور کرتے, وہ ختم ہو گیا ہے. اور ابھی یہ اور رہنا چاہ رہے ہیں تو کیا کر لیں گے, بجٹ دے کے کیا الیکشن کی طرف لمبا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ لمبا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کھینچیں, نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کھینچیں وہ کھینچتے چلے جائیں, کیونکہ ان کے پاس تو مال ہے, وہ نکل جائیں گے نا, ان کا کیا اسٹیک پہ ہے. ٹھیک ہے, مریم کی فیملی ساری باہر بیٹھی ہوئی ہے, ان کا تو اسٹیک پہ ہی کچھ نہیں ہے, ان کے پیسے ڈالر ہر چیز باہر ہے, ان کا کوئی اسٹیک پہ نہیں ہے, تو بیانیہ بھی نہیں ہے اور اسٹیک بھی نہیں ہے, تو باقی رہ گئی عوام تو وہی مشکل میں. بلال سے بھی پوچھتے ہیں اگر فتنہ عمران نکال دیں تو پھر مریم کیا بیانیہ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ استقبال ان کا ٹھیک طرح سے. استقبال چشم فلک نے پاکستان کی تاریخ میں وہ استقبال بھی دیکھے ہیں. وہ تو قائد اعظم کا یاد آ رہا ہے. ہاں, اور پھر وہ بھی وہ یاد آ رہا ہے جب کشمیر گئے تھے 12 کو اسٹے کیا تھا, عوام انگریزی سمجھ بھی نہیں رہے, لوگ کہہ رہے ہیں بس ہم دیکھ رہے ہیں, بس وہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہے ہیں. وہ کہتے تھے ہمیں جو اس نے کہہ دیا. تاریخ نے پھر چھلانگ لگا کے آئیے تو وہ استقبال بھی دیکھا جب خود ساختہ جلا وطنی جو ہے وہ نواز شریف کاٹ کے آئے. تو میں نے اور کئی لوگوں نے, بڑے بڑے لیڈر, میں نام بھی لے سکتا ہوں کسی وقت لے لیں گے, کہ ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا بذات خود. سینیٹر رہنے والے, MNA MPA رہنے والوں کو فون کر کے پولیس کو کہتے ہوئے دیکھا کہ آؤ مجھے گرفتار کر لو, نہیں تو مجھے بندے لے کے جانے پڑیں گے, نہیں تو مجھے بندے وہاں پہ مجھے پوچھے گا اور اگلی دفعہ جو ہے وہ نواز شریف مجھے ٹکٹ نہیں دے گا. تو یہ جب پولیٹیکل ول ہو اور یہ جب مفادات کا عالم ہو لیڈرشپ کے ساتھ, کیونکہ جب لیڈرشپ کچی بنیاد پہ کھڑی ہے تو پھر ورکر بھی کچی بنیاد پہ کھڑا ہے, مفاد کے رشتے سے جڑا ہوا ہے. اچھا, ایک مریم کے بیانیے کے بارے میں بالکل کرسپ تبصرہ ضرور کروں گا, لیکن مجھے اجازت دیجیے اپنے دوستوں سے بھی معذرت کہ میں ان کا مزہ کرکرا کر رہا ہوں, اور روانی لوگوں کو جذباتی بات سننا بڑی اچھی لگتی ہے. لیکن میرے بھائی فہد اور پورا کا پورا گھرانہ پارک کوریڈورز میں رہتا ہے. کون سا نیلسن منڈیلا آج اریسٹ ہو گیا؟ وہ میں اس کے کسی بھی فرد کی ریاستی جبر کے تحت گرفتاری اور پروسیکیوشن اور بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ٹارگٹ کرنے کی میں مذمت کرتا ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن فواد بھائی ویسے ہی مجھے 2-4 باتوں سے اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو مبشر لقمان کے ساتھ, سمیع ابراہیم کے ساتھ ان کی محبت مجھے بہت پسند ہے. اسی طرح سے مبشر لقمان سے ابھی بھی ہے ان کی محبت. نہیں, وہ محبت کا مطلب آپ سمجھ جائیں نا کہ کیا کیا تھا انہوں نے. تو پھر اس کے بعد کہنے کچھ اور جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ رویت ہلال کے معاملے میں جو لوگ تقسیم کرتے تھے ملک کو, اپنی اپنی دکان چمکاتے تھے, اس کو جب انہوں نے سٹاپ لگایا وہ بھی بڑی اچھی بات ہے, اور بڑے ملنسار اور خوش مزاج آدمی ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ کوئی نیلسن منڈیلا تو ہے نہیں جو وہ اریسٹ ہو گئے, تو خیر بنا دیا نا, تو ہے نہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے اور کوئی قومی مسئلہ بن جائے گا. تو نہیں تو نہیں کر رہے. جب اس انداز میں دیکھیں نا, ان کو اریسٹ کرنے کا پروٹوکول بھی تو دیکھیں نا, جب اتنی گاڑیاں جائیں گی, کوشش ہو رہی ہے نا, ہے نہیں لیکن بنانے کی نہیں تو کون پی ٹی ایم والے, آپ الطاف صاحب کو دیکھ رہے ہیں, پی ٹی ایم والے بنا رہے ہیں اس کو. چودھری الطاف صاحب کو دیکھ لیں, ان کے بیٹے جو ہے فرخ الطاف کو دیکھ لیں, ان کے پورا کا پورا خاندان جہلم سے جو ہے وہ اقتدار میں رہا, گورنر رہے الطاف صاحب. لیکن کیا انہوں نے وہاں جہلم کو پیرس بنا دیا؟ کون سی, وہ ٹھیک ہے کارکردگی کی بات بعد میں کریں گے. کتنی پارٹیاں جو الطاف فواد نے, مختصر کون سی پارٹی پاکستان کی جو فواد نے جو ہے چھوڑی ہوئی ہے؟ ساری پارٹیوں میں تو وہ شامل رہے. اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جو سفید چادریں ڈال کے اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اس کی میں نے پہلے مذمت کی کہ اس طرح کی گرفتاریاں اور ریاستی جبر اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا مریم نواز. ٹائم دیکھیے مریم نواز, اب ایک وقت فتنہ اور عمران نکال دیں. ایک وقت تھا جب ہم یہ کہتے تھے کہ مریم نواز کو لیڈر نہیں ہے اور وہ جو ہے نا فیبریکیٹڈ لیڈر ہے. لیکن جب ایک طرف قائد اعظم بھی پلاسٹک کے ہوں تو وہاں بے نظیر بھی پھر پلاسٹک کی آئیں گی اور فاطمہ جناح بھی پلاسٹک کے آئیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے اب یہی ہے جس کے ساتھ گزارا کر لیجئے, اور آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اگر مریم نواز بھی اس ڈوبتی قوم کے سامنے آ کر کوئی نیشنل ایجنڈا دیتی ہیں اور نیشنل بیانیہ تشکیل دیتی ہیں جس سے پاکستان کا امیج بہتر ہوتا ہے, پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی گین ہوتی ہے. آپ کس سے بات بے نظیر آ رہی ہیں؟ ہم توقع آپ کدھر جانے, کس طرح آزمائے ہوئے کو, ہمیں ان کا کیلیبر نہیں پتا. حضور بے نظیر آ رہی ہوتی ہے, بے نظیر آ رہی ہوتی ہے, اصل بات بے نظیر پتہ کیا ہے, بے نظیر آ رہی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں جو مریم کا ہے نا, جو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی مریم آ جائیں گی تو بڑی وہ توقع
کو ہم رکھیں گے نہیں تو وہ دیکھیں بات یہ فتنہ اور عمران نے کہا باقی تقریر کچھ نہیں ہوتی. بات یہ ہے باقی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ مریم اورنگزیب بھی یہی کرتی ہیں. دیکھیے جب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, ہم مشورہ دے سکتے ہیں, امید رکھ سکتے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آتے ہی بڑا انقلابی ہے, یہ تو یہی کہتا ہے کہ انہی کی جو ہے وہ دوسرے کی غلامی. اس کے چچا بیٹھے ہوئے ادھر, انہیں کی حکومت ہے نا, چچا نے کیا کیا, چچا کے خلاف تقریر کر دے, پوری قوم ان کے پاس چل پڑے گی. چچا کے خلاف تقریر کریں اور کہیں کہ چچا نے ڈبو کے رکھ دیا پورے ملک کو آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر دیا. سردیوں میں بجلی لے جا کے سردیوں میں 48 گھنٹے کا بریک ڈاؤن کر دیا. چچا جیسا جو ہے وہ ظالم کوئی نہیں ہے, اس لیے کوشش وہ کر رہے ہیں. وہ جو اپنا سابق وزیر اعظم ہے نا, وہ اور نون لیگ کے اندر جو ہے نا وہ ایک طبقہ ہے جو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے عابد شیر علی نے بھی, شاید خاقان عباسی اور مفتاح جو اکٹھے بیٹھے ایک اور پارٹی کے بارے میں چھوٹی, وہ بھی انہی کی فیور میں جائے گی, وہ انہی کی فیور میں جائیں گے. بیسیکلی تو یہ بھی واردات کے سامنے جو ہے وہ بہرحال ایک چیز اپنی جگہ پر موجود ہے کہ قوم نے اگر انہی کے بیٹوں بھتیجوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے تو چھوڑیں جی. پھر اب ذرا محسن نقوی پر لاسٹ ٹائم ہے, یہ جو مسئلہ آپ نے کہا نا, انہی کے اصل میں ان کے بڑے جو باپ ہیں, ان کے والدین جو ان کے ہیں, وہ باپ نے تو حکومت کی, لیکن اب وہ لاڈلے انوکھے لاڈلے بچے ہیں نا, وہ ان کو زبردستی لیڈر بنا رہے ہیں. بنے نہ بنے, ان کے اندر صلاحیت ہو نہ ہو, ان کو انٹرنشپ بھی کروائی جا رہی ہے اور پیچھے بہت ساری پاور دے کے اور پیسہ خرچ کر کے بھی, لیکن وہ بورن لیڈر تو ہے نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی بے نظیر لیڈر تھی, بھٹو لیڈر تھا, نواز شریف نے بھی اچھا ٹائم گزارا, لیکن وہ 6 باریاں نہیں لگ سکتی ہوتی, بندہ اینڈ میں تھک بھی جاتا ہے اور نہیں ڈیلیور کر پاتا, تو ختم ہوگی نا یہ بات. اب کوئی نئے لوگوں کو آنے دو. محسن نقوی بھٹی, آپ سے پھر ریورس کر کے چلے جاؤں. محسن نقوی کے بارے میں جانتے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کے دوست ہیں, پھر آپ کو جہاز میں عمرے میں بھی جب نظر آتے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ نکلتے ہوئے, تو پھر وہ پی ٹی آئی کے بھی خلاف, تو پھر اس طرح کی متنازع شخصیت سی ایم بنتی ہے, تو پھر لاہور میں فوراً انہوں نے ٹرانسفرز کر دی بہت ساری. تو یہ وہی ارینجمنٹس ہونا شروع ہو گئے جو طاقت کے بلبوتے پر روکنا ہے عوام کی خواہشات کو, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, ان کے جذبات کا احترام کرنا بھی ان کا فرض ہے, تب ملک میں استحکام آئے گا. دیکھیں جی, جہاں تک محسن نقوی کی بات ہے نا, وہ آتے ہی تھوڑا سا سکون سے بیٹھ جاتے اور عمل نہ کرتے تو اور بات تھی, کیونکہ حمزہ شہباز کے ہوتے ہوئے اگر انتخابات میں حصہ لیا جا سکتا تھا تو محسن نقوی کے ہوتے ہوئے بھی انتخابات میں پی ٹی آئی حصہ لینے پہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں بننا تھا. آتے ہی جو محسن نقوی نے کیا ہے اس نے وہیں کرنا تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری کے ساتھ نہ صرف پارٹنرشپ میں جڑے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے جو نیب کے اندر جو ہے خاص طور پر جو پلی بارگین کی یہ اب بات کرتے ہیں, تو اس میں والٹر, رینٹل پاورز اور دیگر جو مختلف ایشوز تھے, ان کے حوالے سے محسن نقوی کا جو ہے اس وقت بھی نام آیا تھا. اور محسن نقوی آصف زرداری کے بڑے ہی کلوز سرکل میں جو ہیں 24 سے لے کر مختلف آتے ہی انہوں نے مبارکبادیں بھی دیں, آئی جی بھی وہیں لگا دیا جس نے تشدد کیا عوام پر. تو وہ محسن نقوی جو ہے نا, ان کے اوپر پہلے ہی اعتراض تھا, تو یہ اعتراض کے باوجود محسن نقوی کو لانا اور پی ٹی آئی کے ریزائنس کے بعد بےچینی پھیلے گی. یہ نہیں دیکھیں, ادھر پی ٹی آئی کے لوگ عمران خان کی حفاظت میں بیٹھے ہیں. انارکی پھیلنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ تو پہلے سے موجود تھا. دیکھیں اگر ارشد شریف کو انصاف مل گیا ہوتا, ٹھیک ہے, تو پھر تو بات اور تھی. لیکن اب چونکہ محسن نقوی جو ہے اس کے حوالے سے شاید وہ سپریم کورٹ کو ڈیسیژن کر دے, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے, نظام چلتا نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نگران بھی آپ کی مرضی کے ہوں, ہر چیز اپنی مرضی, اور پھر بھی جو ہے آپ کہیں جی گرفتار کر دیں, منہ بند کر دیں, میڈیا کو بند کر دیں. چلیں دیکھ لیں جی, ہر چیز بند کر کے ہم نے مشرف کے دور میں بھی دیکھا تھا, ٹھیک ہے. پھر مشرف صاحب تو نہیں آئے, ہم اسی جگہ موجود تھے. میں نے طارق عظیم کو کہا تھا اس وقت پریس گیلری میں, میں نے کہا جی کہ دیکھیں ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. اور ناظرین, ڈسکشن اہم موضوعات پر ہوئی. نمرود کی آگ بجھانے کے لیے ننھا ابابیل 3 قطرے جب چونچ میں لے کے نکلا تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ آگ تو نہیں بجھا سکتا, لیکن جب آگ بجھانے والوں کی فہرست بنے گی تو میرا اس میں نام ہوگا. ہم نے بھی آج یہی کیا ہے کہ جب ملک بچانے کے لیے باتیں ہوں گی کہ ضروری تھا اس وقت بولنا, اس ٹائم پہ بات کس نے کی, آواز اس نے اٹھائی, تو ہم نے اٹھائی. ہلکا اباب میں عائشہ مسعود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.